السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں نماز کی اہمیت کے بارے میں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کے 3 ایسے پوائنٹس جس سے آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ تیسرا پوائنٹ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ نماز کبھی قضا نہیں کرو گے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر کسی کے دماغ میں آتا ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ نماز 5 وقت کی ہوتی ہے: صبح کی فجر، دوپہر کی ظہر، عصر، مغرب اور رات کی عشاء۔ ہر نماز کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور انہیں وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم اپنے رب کے نزدیک جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور تم اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اس کے علاوہ حضرت ابو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1020 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں، بس جس شخص نے ان کو اس طرح ادا کیا ہوگا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان میں کچھ بھی کمی نہ کی ہوگی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہے، اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ نماز پڑھنے سے ہمارا دماغ شانت ہوتا ہے اور ہمارے دل میں سکون آتی ہے، اور یہ ہمارے روحانی طور پر بھی بہت فائدہ مند ہے، اور یہ ہمیں تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ذہن اور جسمانی دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تقویٰ دار بناتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، کیا سائنٹیفک فائدہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے سائنٹیفک فائدہ بھی ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہمارے دماغ پر پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ اس سے ہمارے دماغ میں خوشی اور سکون کی سچویشن ارائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے ہمارے جسم کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے جسم کی طاقت بڑھتی ہے اور ہماری امیون سسٹم کی بھی طاقت بڑھتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہماری باڈی کی فلیکسیبلٹی بھی بڑھتی ہے۔ نماز میں سجدہ کرنے سے ہمارے جسم کی جوائنٹ اور مسلز کی فلیکسیبلٹی بھی بڑھتی ہے، جس سے ہماری جسم کی طاقت اور کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے سانس لینے کے سسٹم میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز میں سجدہ کرنے سے ہمارے لنگس کی ہوا پورے جسم میں سرکولر کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے لنگس کے ساتھ ساتھ ناک اور پاچن سسٹم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز کے دوران کیے جانے والے وضو سے منہ اور ناک صاف رہتا ہے اور اس سے انفیکشن سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ نماز میں سورہ پڑھنے سے صحیح اچارن کے ساتھ صحیح بریتھنگ بھی ہوتی ہے، جس سے لنگس کی کیپیسٹی بڑھتی ہے اور سانس لینے کے سسٹم کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ یہ کچھ ایسے فائدے ہیں جو نماز پڑھنے سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، نماز میں لاپرواہی کرنا۔ جو اپنے نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دیں گے۔ ان میں سے 6 سزائیں دنیا میں ہی محسوس ہوگی، جس میں سے 3 قیامت کے پہلے، 3 قبر میں اور 3 مرنے کے بعد دکھائی جائے گی۔ دنیا میں 6 سزا: نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو کم کر دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نورانیت ہٹا دیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے۔ نمبر 4، ان کا کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعاؤں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ موت کے وقت کی سزا: نمبر 7، انہیں ذلت والی موت ہوگی۔ نمبر 8، انہیں بھوک کی موت ہوگی۔ نمبر 9، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ 3 قبر میں سزا: نمبر 10، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور قبر اسے اس قدر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائے گی۔ نمبر 11، اس کی قبر میں آگ بھر دیا جائے گا جو انہیں تکلیف دے گی۔ نمبر 12، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اسلجال اکر ہے، یعنی گنجا سانپ، جو بہت سخت زہریلا ہوتا ہے۔ اس کے آنکھ آگ کے، ناخن لوہے کے ہوں گے اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا، میں اسلجال اکر ہوں، مجھے میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے نماز ضائع کرنے کی جرم میں صبح سے طلوع آفتاب تک نماز ظہر ضائع کرنے پر
ज़ोहर से असर तक, नमाज असर ज़ाया करने पर असर से मगरिब तक, नमाज मगरिब ज़ाया करने पर मगरिब से ईसा तक, और ईसा की नमाज ज़ाया करने पर यानी नमाज नहीं पढ़ने पर सुबह तक मारता रहो। और जब जब वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। फिर वो अज़दहा अपने नाखून को जमीन पे गाड़ कर उसको निकालेगा। ये अजाब उस पर कयामत तक मुसलसल होता रहेगा। कब्र से उठाने के बाद 3 सजाएं। नंबर 13, अल्लाह ताला जहन्नम का आग का एक बादल उसके चेहरे के सामने मुसल्लत फरमाएंगे जो उसको जहन्नम की तरफ हौंक कर ले जाएगा। नंबर 14, हिसाब के वक्त अल्लाह ताला उसके तरफ गजबनाक नजर डालेंगे जिससे उसका चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। नंबर 15, उसके हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। अल्लाह ताला उसे दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिक फरमाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको नमाज की अहमियत और साइंटिफिक फ़ायदे और नमाज छोड़ने का नुकसान समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसी टाइप की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन करिए। इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।